اچھا، تو آج کے اس جائزے میں ہم ایک ایسی عظیم تاریخی جنگ پر بات کرنے والے ہیں جس نے حقیقت میں پوری دنیا کا نقشہ اور جیو پالیٹکس کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ یہ کہانی ہے جنگ یرموک کی، ایک ایسی بیٹل جو ٹیکٹیکل ماسٹر کلاس کی سب سے بہترین مثال مانی جاتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بڑا دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، ایک ایسی چھوٹی فوج اور ان کے ایک ایسے جنرل جنہیں ان کی کمان سے ہٹا دیا گیا تھا، انہوں نے اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور کو آخر کیسے گھٹنوں پر لا کھڑا کیا؟ یہ سوال ہی اس حیران کن انڈر ڈاگ سٹوری کی بنیاد ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلے حصے کی، دی شفٹ ان لیڈرشپ، یعنی قیادت میں آنے والی ایک بہت بڑی تبدیلی۔ اس جنگ کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کے لیے ان دو مختلف ادوار کی سوچ کا فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، خلیفہ ابوبکر کا جو دور تھا وہ تیزی سے ملٹری ایکسپینشن یا نئے علاقے فتح کرنے کا دور تھا، لیکن اس کے بالکل برعکس خلیفہ عمر کا دور فتح سے زیادہ نظام کو مستحکم کرنے کا دور تھا۔ یعنی انہوں نے نئے علاقوں میں اسلامک کورٹس بنانے، پولیس سسٹم لانے اور ٹیکس کا نظام بہتر کرنے پر اپنا پورا فوکس رکھا۔ اور اسی پالیسی کی وجہ سے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا گیا۔ خلیفہ عمر نے فوج کی تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی پیش قدمی کو روک دیا، اور پتہ ہے کیا؟ انہوں نے اس وقت کے انڈیفیٹڈ ملٹری چیف خالد بن ولید کو ان کی پوزیشن سے ہٹا کر ابو عبیدہ کو نیا کمانڈر بنا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں نئے فتح کیے گئے علاقوں میں لا اینڈ آرڈر اور انتظامی ڈھانچہ قائم کرنا تھا۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، ان انیکسپیکٹڈ سپر پاور الائنس۔ اب ظاہر ہے اس نئی ابھرتی ہوئی طاقت سے آس پاس کے علاقوں میں خوف تو پھیلنا ہی تھا۔ تو اس خوف کے نتیجے میں رومنز اور پرشینز نے کچھ ایسا کیا جو اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سوچئے ذرا، 800 سال، جی ہاں 800 سال سے جو دو طاقتیں ایک دوسرے کی جانی دشمن تھیں وہ نہ صرف دوست بن گئی بلکہ ایک شاہی شادی کے ذریعے انہوں نے اپنا اتحاد مضبوط کر لیا۔ ان کا مقصد صرف ایک تھا، اس نئی مسلم طاقت کو مل کر ختم کرنا۔ اس مقصد کے لیے رومن ایمپرر ہیراکلیس نے اینٹیوک کے مقام پر جو فوج جمع کی اس کی تعداد تھی 2 لاکھ سپاہی۔ اب اس نمبر کو ذرا پرسپیکٹو میں رکھ کر دیکھیں، اس عظیم و شان فوج کے سامنے 30,000 کی مسلم فوج تو بالکل آٹے میں نمک کے برابر لگ رہی تھی۔ یہ فرق واقعی بہت ڈرا دینے والا تھا۔ اچھا، اس سب میں ایک بہت دلچسپ چیز یہ تھی کہ رومن جنرلز بے وقوف نہیں تھے۔ وہ بالکل ٹھیک سمجھ چکے تھے کہ وہ پچھلی چھوٹی جنگوں میں آخر ہار کیوں رہے تھے۔ ان کا انالیسس بالکل ٹھیک تھا کہ مخالف فوج کا آرمر یا زرہ بہت ہلکی ہوتی ہے، جس سے ان کی سپیڈ میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ چھوٹے چھوٹے گروپس میں حملہ کر کے نکل جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے رومنز نے فیصلہ کیا کہ اب انہیں ایک ہی بڑی آمنے سامنے کی جنگ میں انگیج کرنا ہے۔ تو یہاں سے شروع ہوتا ہے تیسرا حصہ، دی اسٹریٹیجک ریٹریٹ۔ 2 لاکھ کی فوج اور امیسا میں شدید سردی کے خطرے کو دیکھتے ہوئے تاریخ میں پہلی مرتبہ مسلم فوج نے واپس ڈیماسکس کی طرف پیچھے ہٹنے کا، یعنی ریٹریٹ کرنے کا بے حد اہم فیصلہ کیا۔ یہ کوئی ڈر کر بھاگنا نہیں تھا، بلکہ ایک کیلکولیٹڈ موو تھا۔ مقصد یہ تھا کہ دشمن کو سامنے رکھا جائے، ان کے گھیرے میں آنے سے بچا جائے اور پیچھے اپنے عرب علاقوں کے قریب رہیں تاکہ پیچھے سے کسی بغاوت کا خطرہ نہ رہے۔ اور پیچھے ہٹتے وقت انہوں نے ایک ایسا انتظامی قدم اٹھایا جو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ انہوں نے مقامی لوگوں کا جزیہ ٹیکس، جو کہ پروٹیکشن یا فوجی حفاظت کے بدلے لیا جاتا تھا، وہ انہیں پورا واپس لوٹا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اب وہ ان کی حفاظت کی گارنٹی نہیں دے سکتے تھے۔ مقامی لوگ اس پر اس قدر حیران ہوئے کہ ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، خدا کرے آپ لوگ ہمارے اوپر دوبارہ واپس آئیں۔ چلتے ہیں چوتھے حصے پر، اسٹینڈ آف ایٹ یرموک۔ اب دریائے یرموک پر آ کر دونوں فوجیں آمنے سامنے تو آ گئیں، لیکن ہفتوں تک صرف ایک نفسیاتی جنگ چلتی رہی۔ رومن جنرل وہان جھوٹی پیس ٹاکس کا دکھاوا کر رہا تھا۔ وہ دراصل وقت گزار رہا تھا تاکہ اس کی مدد کے لیے پرشین فوج وہاں پہنچ جائے، لیکن مسلم جنرلز بھی کچے کھلاڑی نہیں تھے۔ انہوں نے اس چال کا کاؤنٹر یہ کیا کہ خود پرشین فوج کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے تاکہ انہیں آنے میں وقت لگے، اور پتہ ہے ان کی یہ چال بالکل کامیاب رہی۔ پھر جنگ شروع ہونے سے ٹھیک پہلے اس عظیم خطرے اور جنگی چیلنج کو بھانپتے ہوئے ابو عبیدہ نے ایک بہت ہی بڑا فیصلہ کیا۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ اس سطح کی جنگ وہی ماسٹر مائنڈ لڑ سکتا ہے، اور انہوں نے بیٹل فیلڈ کی پوری کمانڈ واپس خالد بن والد کے حوالے کر دی۔
اور یہاں سے آغاز ہوتا ہے 5ویں حصے کا، The 6 Day Battle، ایک ایسی جنگ جسے جھیلنا آسان نہیں تھا۔ 6 دن تک چلنے والی اس جنگ کا ہر ایک دن کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ پہلا دن تو ایک دوسرے کی طاقت آزمانے میں نکل گیا، پھر دوسرے دن رومنز نے اچانک صبح سویرے حملہ کر دیا، تیسرے دن مسلم فوج نے ایک خاص زاویے سے پیچھے ہٹنے کی اسٹریٹجی اپنائی، لیکن چوتھا دن وہ اس پوری جنگ کا سب سے خطرناک دن تھا۔ اسے ڈے آف لاسٹ آئیز کہا جاتا ہے، کیونکہ رومن تیر اندازوں نے اس دن 700 مسلم سپاہیوں کو اندھا کر دیا تھا۔ 5ویں دن رومنز اس قدر تھک چکے تھے کہ انہوں نے ٹروس کی پیشکش کی، جس سے فوراً ٹھکرا دیا گیا، اور پھر چھٹے دن وہ آخری اور عظیم کاؤنٹر اٹیک ہوا۔ ویسے اس دوران ایک اور زبردست تاریخی واقعہ پیش آیا۔ دوسرے اور چوتھے دن جب پریشر حد سے زیادہ بڑھا نا اور مسلم سپاہی پیچھے ہٹتے ہوئے اپنے کیمپس تک پہنچ گئے، تو وہاں انہیں دشمن نہیں بلکہ ان کی اپنی خواتین کا سامنا کرنا پڑا۔ کیمپس میں موجود عورتوں نے خیموں کی لکڑیاں اور پتھر اٹھا لیے اور پیچھے ہٹنے والے مردوں کو ایسی غیرت دلائی کہ انہیں مجبوراً واپس میدان جنگ کی طرف پلٹنا پڑا۔ اب آتے ہیں اس جائزے کے چھٹے اور سب سے اہم حصے پر، The Final Master Stroke۔ اب دیکھیں کہ یہ قاتلانہ جال آخر بچھایا کیسے گیا تھا۔ خالد نے کیا کیا کہ جنگ کے آخری دن سے پہلی رات 8000 گھڑ سواروں کو خاموشی سے ایک پہاڑ کے پیچھے چھپا دیا۔ اگلے دن خالد نے خود فرنٹ سے چارج کیا، جو کہ ان کا اٹیک سگنل تھا۔ جیسے ہی اٹیک شروع ہوا، پہاڑ کے پیچھے چھپے ان 8000 گھڑ سواروں نے اچانک رومن فوج کے رائٹ سائڈ پر شدید حملہ کر دیا۔ رومنز کمپلیٹلی غافل پکڑے گئے۔ جب وہ خوفزدہ ہو کر بھاگنے لگے تو بھاگنے کا جو واحد راستہ تھا، یعنی دریا کا پل، وہاں پہلے سے ہی مسلم سپاہی ان کا راستہ روکے کھڑے تھے۔ رومنز پوری طرح سے گھر چکے تھے، اسکیپ کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اس عظیم فتح کا نتیجہ صرف میدان جنگ تک محدود نہیں رہا، اس نے پورے لیوانٹ کے خطے، یعنی جو آج کا شام، فلسطین اور لیبنان وغیرہ کا علاقہ ہے، اس کی ڈیموگرافکس اور زبان کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ جو علاقے صدیوں سے گریک اور اریمک زبان بولتے تھے نا، وہ اب ہمیشہ کے لیے عربک زبان اور اس نئے نظام کے اثر میں آ گئے۔ یہ ایک ٹوٹل پیراڈائم شفٹ تھا۔ رومن ایمپرر ہیراکلیس جب اس علاقے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہا تھا تو اس کے آخری الفاظ اس تبدیلی کا سب سے بڑا ثبوت ہیں۔ اس نے دکھ سے کہا، تجھ پر سلام ہو اے شام کی زمین، تو کتنی خوبصورت زمین ہے، آج کے بعد ہم دوبارہ یہاں کبھی نہیں آئیں گے۔ ذرا سوچئے، ایک رولنگ سپر پاور کا یہ آخری الوداع تھا۔ تو آخر میں آپ لوگوں کے سوچنے کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں، آخر کیسے ایک چھوٹی فوج کی بنائی ہوئی جنگی حکمت عملی صدیوں کا سفر طے کر کے ماڈرن دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیتی ہے؟ آج جو سرحدیں اور کلچرز ہم ان علاقوں میں دیکھتے ہیں، وہ اس ایک بیٹل کی وجہ سے وجود میں آئے ہیں۔ ہے نا واقعی سوچنے کی بات؟